بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے انصاری۔ آج کا موضوع ہے صلاۃ۔ دوستو، صلاۃ ایک متعدد المعنی لفظ ہے، متعدد المعنی، ملٹی انٹینڈڈ۔ لیکن کسی بھی لفظ کا لغت میں کتنے ہی معنی کیوں نہ ہو، اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے قواعد اور ضوابط کے تحت۔ بعض دفعہ لفظ کے ساتھ کوئی لاحقہ ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی حرف جار ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس کے معنی متعین کرتا ہے کانٹیکسٹ، سیاق و سباق، عبارت۔ صلاۃ کے بنیادی معنی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا، پیچھا کرنا، کہے ہوئے پر عمل کرنا، یہ فالو کرنا، یہ اس کے بنیادی معنی ہے۔ صلاۃ جب مسجد کے اجتماع کے لیے آئے گی، مسجد میں جو اجتماع ہوتا ہے اس کے لیے جب آئے گی، وہ سیشن جو چلا کرتا ہے مسجد میں، تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں ایڈوائس، نصیحت لینا، لیکچر سننا، بریفنگ لینا، یہ اس کے معنی ہوں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہمیں یہ آیت ملتی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، 62 کی 9۔ جب تمہیں بلایا جائے صلاۃ کے لیے بروز جمعہ، تو کوشش کرو، جلدی کرو پہنچنے کی اللہ کی نصیحتوں کے حصول کی طرف۔ پھر چند الفاظ کے بعد دوسری اگلی آیت نمبر 10 کے اندر کہا گیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، 62 کی 9 اور 10۔ پھر جب صلاۃ کا سیشن ختم ہو جائے تو پھر منتشر ہو جاؤ اور زمین پر پھیل جاؤ۔ دیکھیں، پہلے صلاۃ کہا، پھر اس کو ذکر، نصیحت سے تعبیر کیا، پھر اس لیکچر کا اختتام کو صلاۃ سے تعبیر کر دیا۔ گویا کہ صلاۃ جو ایک مقام پر جا کر اجتماعی صورت میں ادا کرنی ہوتی ہے، یہ ہے نصیحت، یہ نصیحتوں کا عمل ہے، نصیحتیں حاصل کرنا، ایڈوائس لینا، اسی کو ذکر کہا گیا ہے۔ اب دوسری آیت پر آئیے۔ دوسری آیت مزید تشریح کر رہی ہے کہ صلاۃ کی غرض و غایت کیا ہے۔ صلاۃ کی غرض و غایت یہی ہے، نصیحتیں حاصل کرنا۔ چنانچہ اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری 20/14، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14۔ صلاۃ قائم کر، یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے، صلاۃ قائم کر میری نصیحت کی غرض سے۔ یہاں بھی صلاۃ کی غرض جو ہے ایڈوائس، یہی ہے، ذکر۔ گویا کہ جس صلاۃ کے لیے باقاعدہ کال دی جائے گی، وہ وہی صلاۃ ہے جو اکٹھے ہو کر مسجد میں ادا کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد پبلک کو ایڈوائس کرنا، احکامات بتانا، سمجھانا، احکامات کی اویئرنیس دینا، یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ نماز نہیں جو پڑھ کر لوگ آ جاتے ہیں، نصیحت کرنے والا، بریف کرنے والا اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے پیٹھ پھیر کر کھڑا ہوتا ہے، منہ پھیر کر۔ یہ کون سی ایڈوائس ہو رہی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے لیکچر کا؟ اور بس کچھ پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، نصیحت کا وہاں کوئی ماحول نہیں ہوتا۔ عزیزم، صلاۃ کے بہت سے گوشے سمجھنے اور سمجھانے کے ہیں، یہ کسی ایک نشست میں نہیں سمجھائے جا سکتے، ایک سے زیادہ نشستوں میں بھی نہیں سمجھائے جا سکتے۔ یہ پورا سمجھنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ تاہم ایک اہم گوشہ یہاں لازمی سمجھاؤں گا، اور اس کو توجہ سے سمجھیے گا۔ صلاۃ کا یہ پہلو سامنے لانے سے پہلے ایک دوسرے پہلو کو سمجھ لیں، اس کے بغیر یہ پہلو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، نہ سمجھا جائے گا نہ سمجھایا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات میں ایمان لانے کا عمل، یہ شخص کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ یہ بہت اہم گوشہ ہے سمجھنے کا۔ اسلامی تعلیمات میں ایمان لانے کا عمل، یہ شخص کی اپنی ثوابدید پر انحصار کرتا ہے۔ ایمان کے معاملے میں کوئی کسی پر جبر نہیں کر سکتا، اور ایمان جبرن ہوتا بھی نہیں ہے۔ ایمان تو دل کی رضامندی، دل و دماغ کی کامل ہم آہنگی کے ساتھ کسی حقیقت کو تسلیم کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ زبان سے کہنے والی کوئی چیز نہیں کہ میں ایمان لے آیا۔ قرآن نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اب سمجھیے گا، افا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ اے نبی، کیا آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی کریں گے، جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے؟ 10/99، سورہ یونس کی آیت نمبر 99۔ دوسری جگہ کہتا ہے قل الحق من ربکم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ حق جو آیا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کا دل چاہے ایمان لے آئے اور جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ گویا کہ ایمان لانے یا نہ لانے پر کوئی جبر نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں چلے گا، کوئی گن پوائنٹ پر ایمان نہیں منوایا جائے گا۔ انسان آزاد ہے، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔
ایمان کا معاملہ اللہ کا اور بندے کا ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے۔ اسٹیٹ بھی نہیں دے گی، کوئی شخص بھی نہیں دے گا، دخل نہیں دے سکتا، کیونکہ ایمان کا معاملہ صرف اللہ کا اور بندے کا ہے۔ یعنی کوئی اسٹیٹ اس میں کیا کرے گی کہ بھائی یہ پولیس نے پکڑ لیا اس کو، کیوں؟ یہ مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں ہے اس کا۔ ارے بھائی تو پولیس کیا کرے گی اس میں؟ پولیس پکڑ کے لے گئی، کیوں؟ کیا ہوا بھائی؟ یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا تھا۔ ان ایمانیات کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کسی کے بھی، یہ اللہ کا اور بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا ایمان کا معاملہ۔ ہاں اسلام پر جبر ہے۔ اب یہ دوسرا گوشہ سمجھیے کہ اسلام پر جبر ہے، اور اسلام اسے نہیں کہتے ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام لے آیا، اسلام لے آیا۔ اسلام پر جبر ہے۔ اسلام کہتے ہیں پیسفل رہنے کو، پیسفل رہنا، سلامتی کی ضمانت دینا، سلامتی سے رہنا، سلامتی مہیا کرنا، اسلامک اسٹیٹ کے پبلک رولز کی پاسداری کرنا، وہ رولز جو اسٹیٹ نے عوام کی فلاح اور سلامتی، فلاح بہبود کے لیے، سلامتی کے لیے مرتب کیے ہیں۔ اس میں ایمانیت کا دخل نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، نہیں مانتا، کوئی درگا دیوی کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہا ہے، مانتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے۔ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اسٹیٹ اس میں دخل نہیں دے گی۔ اسلام کا اس سے کوئی دخل نہیں ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ اسلامک اسٹیٹ نے سلامتی کے لیے جو قوانین مرتب کیے ہیں ان کو فالو کرنا، جن کو ہم اپنی زبان میں آج قانونی زبان میں پبلک ایکٹ کہتے ہیں، پبلک ایکٹس کی پابندی کرنا۔ اسلام کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب پر رہتے ہوئے ان ایکٹس کی پابندی کرے گا تو وہ مسلم کہلائے گا، اسٹیٹ کا جو وہ باشندہ کہلائے گا اور وہ مسلم کہلائے گا۔ صلاۃ میں صرف پبلک ایکٹ سکھائے جاتے ہیں، یہ بات سمجھیے کہ صلاۃ میں ایمانیات نہیں، صرف پبلک ایکٹ سکھائے جاتے ہیں۔ ایمانیات کے لیکچرز الگ سے ہوتے ہیں، وہ صلاۃ کے اندر نہیں ہوں گے۔ ایمانیت کے لیکچر الگ سے ہوں گے، اور صلاۃ کے اندر جو لیکچر ہوں گے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر مذہب والا اس پر عمل پیرا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں صلاۃ کے اس پہلو کی طرف جو ہم نے کہا تھا کہ بغیر یہ سمجھے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس پہلو کی طرف جو آج تک کوئی نہ سمجھا۔ سورہ توبہ پر آئیے۔ سورہ توبہ آپ شروع سے پڑھنا شروع کیجئے۔ سورہ توبہ کے آپ پڑھتے جائیں گے، ان مشرکین کا ذکر چل رہا ہے جو سلامتی سے رہنے کے وعدے کر کے پھر مکر جاتے ہیں، عہد توڑ رہے ہیں، حکومت کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف ساز باز کر رہے ہیں دشمن سے مل کر، اور جنگ کا ماحول بنا رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ یہ ان مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود باز نہیں آتے، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ اگر وائلیشن کرتے ہیں تو ان کے گھات میں بیٹھو، ان کو پکڑو، ان سے قتال کرو۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ اب بڑے توجہ سے سنیے گا۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ باز آ جائے، کیسے باز آ جائے؟ کفر شرک سے۔ کفر شرک کی تو بات ہی نہیں ہے نا بھائی، اسٹیٹ کی وائلیشن سے باز آ جائیں، سلامتی کو خطرے میں ڈالنے سے باز آ جائیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ باز آ جائے، شرارتوں سے باز آ جائیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ باز آ جائے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دوسرا کام کیا کریں؟ اقاموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کریں۔ صلاۃ وہ نہیں ہے جو مذہب نے دے رکھی ہے، وہی جو میں نے بتایا تھا کہ وہ پبلک قوانین وہاں سیکھنا، اسٹیٹ کے رولز پبلک جو آرٹیکل ہیں وہ سیکھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا، یہ ہے اقاموا الصلاۃ۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کریں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ یعنی اسٹیٹ کے واجبات، ٹیکسز، وہ ادا کریں جو سارے شہریوں کو ادا کرنے ہوں گے۔ جو وہاں رہتا ہے، جو وہاں کا شہری ہے، اس کو تو ادا کرنے پڑیں گے۔ اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پھر کیا؟ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کے راستے چھوڑ دو، پھر ان کا محاصرہ بند کر دو، پھر ان کو آزاد کر دو۔ 9/5 فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کے راستے چھوڑ دو۔ بعض آ جائیں اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان سے کوئی تعارض مت کرو، یعنی پھر ان سے کوئی جھگڑا نہیں۔ تمام لوگوں نے یہاں یہ سمجھا کہ فَإِن تَابُوا کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایمان لے آئیں تو ان سے لڑائی کرنا بند کر دو۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ اگر ایمان نہ لائیں تو لڑو۔ اوپر کی دو آیتیں یہی تو سمجھانے کے لیے تو ہم نے رکھی تھی کہ ایمان پہ تو کوئی جبر ہے ہی نہیں۔ 10/99 اور 18/29 وہ یہی تو بتا رہی ہے کہ ایمان پہ تو کوئی جبر ہے ہی نہیں، ایمان کے لیے کیوں ڈنڈا اٹھایا جائے گا؟
کہ ایمان نہ لانے پر تو کوئی جبر ہے ہی نہیں، پھر ان کے ایمان لانے یا نہ لانے پر لڑائی کیوں؟ کیا مطلب ہوا یہ؟ نہیں جناب. فین تابو، پھر اگر یہ امن خراب کرنے سے باز آ جائیں، اسٹیٹ کے قوانین کی پاسداری کرنا شروع کر دیں، خلاف ورزی کرنے سے باز آ جائیں، اچھے شہری بن کر رہنا شروع کر دیں، اور ملک کے ٹیکسز ادا کرنے شروع کر دیں جو سب شہری ادا کرتے ہیں. صرف ان پر نہیں ہے، جو بھی وہاں رہے گا وہ ٹیکس ادا کرے گا، ادا کرنا شروع کر دیں. سرحد قائم کریں، ٹیکس ادا کریں، مطلب اسٹیٹ کے پبلک رول سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہوں، شہری دوسرے شہریوں کی طرح سے ان پر عمل پیرا ہوں، اور اسٹیٹ کے ٹیکس ادا کریں. پھر نہ صرف یہ کہ ان کا راستے چھوڑ دو، ان سے لڑائی ختم کر دو، بلکہ آگے 9/11 کے اندر آتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، مومن بھائی نہیں. مومن تو جب ہوں گے جب ایمان لائیں گے. انہوں نے صرف دین اسلام، اسلامی حکومت کو تسلیم کیا ہے. اس اعتبار سے تمہارے یہ دینی بھائی، یعنی حکومت میں رہنے والے، مل جل کر رہنے والے بھائی، وہ چاہے ہندو ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، پارسی، کچھ بھی ہے، وہ اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ. تمہارے اسٹیٹ کے اندر وہ سلامتی کے ساتھ رہ رہا ہے، تمہارے پبلک رولز کی پاسداری کر رہا ہے، شریف شہری بن کر رہ رہا ہے، واجبات ادا کر رہا ہے، تو تمہارا دینی بھائی. یہ صلات کا وہ پہلو جو آج تک کوئی نہیں سمجھا اور نہ سمجھا اور نہ سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہے. ذرا غور سے، اسی لیے میں کہتا ہوں غور سے سونا ذرا اس کو. والسلام.